فکر خبر پر دیکھیے ملکی احوال سے جڑی اہم اور خاص خبریں۔ کورونا انفیکشن سے ہندوستان میں سبھی پریشان ہو چکے ہیں۔ اس درمیان تبلیغی جماعت کا ایشو خوب چھایا رہا۔ جگہ جگہ سے ان مسلمانوں کو پکڑ کر کوارنٹائن سینٹر میں ڈالا گیا ہے جن کے بارے میں شبہ تھا کہ وہ تبلیغی جماعت کے جلسے میں شامل ہوئے یا پھر جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جن مسلمانوں کو کوارنٹائن کیا گیا ہے ان کا تبلیغی جماعت سے کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ انہیں محض داڑھی اور پاجامہ پہنا دیکھ کوارنٹائن سینٹر بھیج دیا گیا۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ کوارنٹائن سینٹر میں 28 دن گزارنے کے باوجود انہیں گھر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ سی بی ایس ای نے کہا ہے کہ 10ویں اور 12ویں کے باقی بچے امتحانات کے لیے لاک ڈاؤن کے ختم ہونے کے وہ انتظار میں ہیں، لیکن دہلی کے وزیر تعلیم منیش سسودیا نے بورڈ سے مانگ کی ہے کہ ان امتحانات کو رد کر دیا جائے اور انٹرنل امتحان کے مارکس کو دیکھتے ہوئے انہیں پاس کر دیا جائے۔ حالانکہ اس پر کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا گیا ہے۔ بالی ووڈ اداکار عرفان خان کا 54 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ وہ ممبئی کے کوکیلا بین اسپتال میں داخل تھے۔ ان کی حالت کافی تشویشناک بنی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق عرفان خان پیٹ کے مسئلے سے جوجھ رہے تھے۔ خیال رہے کہ 25 اپریل کو عرفان خان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ لاک ڈاؤن کے باعث ممبئی سے یو پی تک 1500 کلومیٹر پیدل سفر کرنے والے شخص انصاف علی کی کوارنٹائن سینٹر میں موت واقع ہو گئی ہے۔ 15 دن سفر کے بعد گاؤں پہنچے انصاف علی کو پیر کے روز کوارنٹائن سینٹر بھیج دیا گیا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد پانی کی کمی اور تھکاوٹ کی وجہ سے انصاف علی کی موت ہو گئی ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ شروعاتی جانچ کے دوران کورونا وائرس کی کوئی علامت دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ دہلی میں کورونا وائرس انفیکشن بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اب شاہین باغ بلاک ڈی بھی ہاٹ سپاٹ بن گیا ہے۔ خبروں کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہاؤس نمبر 152 سے 162 ڈی بلاک شاہین باغ نئے ہاٹ سپاٹ کی شکل میں سامنے آیا ہے۔ اس طرح سے دہلی میں کورونا کنٹینمنٹ زون کی تعداد بڑھ کر 100 ہو گئی ہے۔ ملک میں کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملات سے عوام سے زیادہ ریاستی حکومتیں خوفزدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان معاملات کو بڑھنے دینے سے روکنے کے لیے غیر انسانی اقدامات کرنے سے بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہی۔ غیر ریاستی مزدوروں کا مسئلہ تقریباً ہر ریاست برداشت کر رہی ہے، لیکن اب ان کی آمد روکنے کے لیے ریاستوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی سرحدوں پر دیواریں کھڑی کرنے یا خندق کھودنے کا کام شروع کیا ہے۔ جنوبی ہند کی ریاست تمل ناڈو نے آندھرا پردیش سے ملنے والی اپنی سرحد پر 5 فٹ اونچی اور 3 فٹ وسیع دیوار تعمیر کر دی ہے تاکہ مزدوروں کی آمد کو روکا جا سکے۔ وہیں اڑیشہ حکومت نے تو حد ہی کر دی ہے۔ اس نے آندھرا پردیش سے ملنے والی اپنی سرحد پر نہ صرف دیواریں کھڑی کی ہیں بلکہ اس سے قبل وہاں خندقیں بھی کھود دی ہیں۔ مرکزی وزیر صحت ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا ہے کہ کورونا وبا کی جانچ کے لیے مئی کے اواخر تک روزانہ 1 لاکھ جانچ ممکن ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں RT-PCR ٹیسٹنگ کٹ بنانے کے عمل کا کام ایڈوانس اسٹیج پر جاری ہے۔ انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد اس کی تیاری شروع ہو جائے گی اور 31 مئی تک ملک میں روزانہ 1 لاکھ جانچ ممکن ہو سکے گی۔ ملک بھر میں کورونا وائرس کے کیسز اور اموات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس وائرس کے 1897 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور 73 مریضوں کی موت کے بعد ملک میں ہلاک شدگان کی تعداد بڑھ کر 1007 ہو گئی ہے۔ ملک کی مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا وائرس کے اب تک مجموعی طور پر 31,332 کیسز کی تصدیق ہوئی ہے، جن میں 111 غیر ملکی مریض بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس سے متاثر 827 افراد کے صحت مند ہونے کے ساتھ ایسے لوگوں کی تعداد بڑھ کر 7,696 تک پہنچ گئی ہے۔ مرکزی حکومت نے کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے جاری ملک بھر میں لاک ڈاؤن کو دیکھتے ہوئے اسکولوں میں موسم گرما میں بھی مڈ ڈے میل اسکیم جاری رکھتے ہوئے 8,000 کروڑ روپے کا اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر ڈاکٹر رمیش پوکھریال نے کہا ہے کہ کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے پیش نظر اسکولوں میں موسم گرما کی چھٹیوں میں بھی مڈ ڈے میل جاری رکھنے کو منظوری دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی طور پر تعلیم کے قوانین میں بھی نرمی کی جا رہی ہے اور گزشتہ سال کے کھاتے میں جو 6,200 کروڑ روپے بچ گئے تھے اس کا استعمال اس سال بھی کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ پہلی سہمائی کے لیے 4,450 کروڑ روپے بھی جاری کیے جائیں گے۔
دہلی میں سی آر پی ایف کے 46 جوان کورونا کی لپیٹ میں آ چکے ہیں، جن میں سے ایک جوان سب انسپکٹر حسین کا گزشتہ کچھ دنوں سے صفدرجنگ اسپتال میں علاج کے بعد آج انتقال ہو گیا ہے۔ وہیں وزیر داخلہ امت شاہ نے اکرام کی موت پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ امت شاہ نے کہا ہے کہ دکھ کی اس گھڑی میں پورا ملک اور مرکزی حکومت ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے۔ مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com۔